حدیث نمبر 377۔ حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ان سے میدان محشر کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا قیامت کے دن ہم ایک اونچے مقام پر ہوں گے، پھر تمام امتوں کو ان کے بتوں کے ساتھ ترتیب وار بلایا جائے گا، پھر ہمارا رب تجلی فرمائے گا تو پوچھا جائے گا تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنی شان کے مطابق ہنستے ہوئے تجلی فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی شان کے مطابق چل پڑے گا تو وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور ان میں سے ہر انسان کو چاہے وہ مومن ہے یا منافق نور عطا کر دیا جائے گا، پھر وہ اس کے پیچھے چلیں گے، اور جہنم کے کنارے پر کانٹے ہوں گے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اسے پکڑ لیں گے۔ پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور مومن نجات پائیں گے، تو پہلی جماعت جو نجات پائے گی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ 70,000 ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا۔ پھر جو ان سے متصل جماعت ہوگی ان کے چہرے آسمان میں سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ ہوں گے۔ اس کے بعد شفاعت کی اجازت اور شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ جہنم سے وہ بھی باہر آ جائیں گے جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھلائی ہوگی۔ ان کو جنت کے صحن میں رکھا جائے گا اور اہل جنت ان پر پانی کے چھینٹے ماریں گے، حتیٰ کہ وہ اس طرح نشو نما پائیں گے جس طرح سیلاب کے کیچڑ میں کوئی سبزی اگتی ہے اور اس کی جلن چلی جائے گی، اور پھر اس سے سوال کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے لیے دنیا اور اس کے ساتھ اس کی 10 مثل مقرر کیا جائے گا۔